کیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے؟ اصل وہ قوانین جو ہے نا، جن قوانین پر عزت، جیسے عزت کی بات ہوتی ہے کہ عزت خراب ہوتی ہے، پولیس پکڑ جائے گی، بے عزتی ہوگی، جھوٹ بولے گا، رشوت دے گا، اپنے آپ کو ذلت پر اس نے پیش کیا قانون توڑ کر، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ تو ٹریفک قوانین جو شریعت سے جو بات نہیں ٹکراتی، بعض باتیں شریعت سے ٹکرا بھی رہی ہوتی قوانین میں، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ عام طور پر اس قانون پر ہوتا ہے جس پر پکڑ ہوتی ہے۔ بعض قوانین بالکل وہ سائلنٹ زون میں ہوتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ایسے کئی قوانین ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ سڑک پر تھوکنا، یہ بھی قانونی جرم ہے۔ آپ بولے ہیں ہاں قانونی جرم ہے، لیکن اب کبھی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، میں نے بھی نہیں سنا کسی نے تھوکا اور پولیس نے چھاپا مارا، چل تو ہمارا مہمان، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس میں وہ پتہ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک الگ مسائل ہے، لیکن یہ بھی یعنی کہ نظافت کے خلاف ہے، صفائی کے خلاف ہے۔ گلیوں میں تھوکنا یا کچرا ڈالنا، کچرا ڈالنے پر کوئی منع نہیں کرتا، کچرا لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈالنا نہیں چاہیے، قانون اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا گلی محلہ گندا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں۔ باہر ملکوں میں یہ ہے قانون پر سختی سے عمل۔ کسی نے ایک ملک میں وہ بتایا کہ وہ کسی نے تھوکا، پولیس نے دیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا، چالان کر دیا اس کا، اور 50 روپے وہاں کی کرنسی کے، جو ہمارے یہاں بنیں گے شاید 20-25 ہزار روپے بن جاتے ہوں گے پاکستانی، وہ اس پر جرمانہ ڈال دیا۔ اسی طرح کسی نے زیبرا کراسنگ کو چھوڑ کر وہ روڈ کراس کیا، تو اس کو دیکھ گئی پولیس، اس پر کچھ جرمانہ ڈال دیا۔ گاڑی غلط پارک کرتے ہیں، پولیس والا سلام کرے گا آپ کو، جہاں کی میں بات کروں، سلام کرے گا آپ کو، نہ ڈانٹے گا، نہ جھاڑے گا، نہ کچھ کرے گا، پرچہ کاٹ کے، یعنی یہاں تک کہ پرچہ کاٹ کے گاڑی میں رکھ کے چلے جاتا ہے پولیس والا، بولتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ پرچہ ایسا بولتا ہے کہ اس کے آئندہ نسلوں کو بھی خاموش کرا دے۔ تو یہ جرمانے اتنے تو آدمی، اب جیسے ہم کیمرہ لگے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، تو یہ پولیس کچھ نہیں بولتی، تو کیمرہ پکڑ لیتا ہے۔ اب لائسنس رینیو کروانے جائیں گے، کسی وجہ سے بھی تو وہ واسطہ تو پڑتا ہے، تو بھاگ نہیں سکتا جب تک پیسے نہ رکھے۔ اب یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چالاکی کرتے ہیں کہ کیمرہ جہاں نہیں ہے وہاں بھگاتے ہیں گاڑی، حالانکہ وہ جو قانون ہے کہ وہ اتنے یہاں کلومیٹر سے زیادہ منع ہے رفتار، تو بھگا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی تماشا دیکھا ہے کہ پولیس کی جو موبائل ہوتی ہے نا، وہ کہیں جیسے راستوں میں تو روڈوں پہ جھاڑ درخت کانٹے اور جھاڑیاں آتی ہیں نا، پیچھے چھپ جاتے ہیں پولیس والے، کیمرہ ان کے پاس ہوتا ہے، کوئی گاڑی رفتار جا رہی ہے، اس کی لے لی تصویر، کچھ بھی نہیں بولتے اس کو، خالی تصویر نکال لیتے ہیں اس کی گاڑی کی، گیا کام سے۔ تو یہ کہ جن ملکوں میں قوانین پر عمل ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے قوانین ایسے ہوتے ہیں بعض کہ ان پر، اب یہ تھوکنے کا تو مجھے سے خیال رہ گیا ہے کہ شاید اس پر بھی کسی نے پکڑا تھا پولیس نے، تھوکنے کا، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، مجھے ایسا یاد رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یاد ہی رہ گیا ہو، ایسا ہوا نہ ہو، لیکن یہ پتہ ہے کہ تھوکنے کی پابندی ہمارے ملک میں بھی قانون میں ہے۔ ایک دور تھا کہ تھوڑا سا کچرا پھینک دیا، تھوک دیا، پولیس پکڑ لیتی تھی، چالان ہوتا تھا، کورٹ میں پیش ہوتے تھے، جرمانے لگتے تھے۔ گٹر کے یہ جو ہماری بلڈنگوں میں جیسے پائپ ہوتے ہیں سیوریج کے، گٹر نکل جاتا ہے، پائپ پھٹ رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے، گلیاں باز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گندی پڑی ہوتی ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، یہ پولیس، یہ سب غیر قانونی ہے۔ پولیس جب پکڑتی تھی تو پیش ہوتے تھے کورٹ میں، تو کورٹ میں نے ان دنوں میں نے دیکھا ہے، مطلب تو وہ کورٹ میں جیسے کوئی بولے نا، صاحب بہت غریب ہو، پکڑا گیا، اس نے کچرا ڈالا ہے،
पाइप टूटा हुआ नहीं बनाया साहब, ये जैसे उसने साहब ने बोला 1500 रुपए जुर्माना, साहब बहुत गरीब हूं 2000, साहब बच्चे भूखे मर रहे हैं 3500, यानी जज सुनता ही नहीं था, वो बढ़ाता चला जाता था, जितना है इसको रिक्वेस्ट करे उतना बढ़ जाएगा, आदमी बोले ही नहीं। तो आफियत इसमें थी कि जितना बोले जज ओके, बोलने जाए नहीं। लेकिन एक फरियादी मुझे याद आ रहा है कि रोना शुरू कर दिया, और वो जज बोलता रहे, वो रोना शुरू कर दिया, शायद उसको छोड़ दिया था, शायद, वो भी कंफर्म नहीं है। तो ये पहले तो यूं, फिर गली भी सफाई होती थी, कचरा नहीं, ये बहुत, मैं अपने बचपन की या लड़कपन की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब वो सूरत नहीं, अब तो गली गली में कचरा कुंडियां बनी हुई है। लेकिन जिस दिन कानून हरकत में आया ना, उस दिन ये सब सफाई हो जाएगी। कानून है, हरकत में आने की देर है, तो अल्लाह करेगा हरकत में आ जाए। और ये तरह तरह की बीमारियां इनसे तो फैलती हैं, इनसे भी फैलती हैं, इन कचरों से गंदी गंदी हवाएं निकलती है, सड़ते रहते हैं वो। ये भी जो सफाई करने वाले भी होते हैं, ये भी मतलब सही सफाई नहीं करते, कचरा कुंडी भर जाती है, कचरा बाहर आ जाता है, गंदी चीजें, कई दिन में बाजू का कचरा कुंडी साफ होती है, ये नहीं। बाहर देखा मैंने कैसी कचरा कुंडी से खूबसूरत डब्बे होते हैं, आदमी देखे तो पहली बार गया, उसको ये पता ना चले कि कचरा डालने गए। तो काश ऐसा हो जाए। कानून पर अमल अगर शुरू हो गया तो इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा, सब सफाई हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियों मुसीबतों से हमारी जान छूटेगी। अब ये डंडा, हम लोग हैं डंडे के जोर पर चलने वाले, मतलब लातों के बुत बातों से नहीं मानते वाले हैं। अगर हम खुद सही हो जाए ना, तो फिर हमको मतलब पुलिस की सख्ती की जरूरत ही नहीं है, खुद ही हम अपने मुल्क को साफ सुथरा कर देंगे, अपने शहर को साफ सुथरा कर देंगे, दीगर कवानीन पर अमल करके मतलब अमन बहाल कर देंगे। हम तो भाई ऐसे हैं कि जिस दिन हमारी फिरकड़ी घूमती है तो तोड़ फोड़ मचा देते हैं हम लोग, कार जला देते हैं, बस जला देते हैं, दरो दीवार तोड़ फोड़ करके वो बाजू लाशें भी गिरा देते हैं। यानी हमसे बुरा अब समझते हैं हमारे लोग। तो ये हमारे यहाँ ये है। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अमन है, बड़ी खुशी है कि अमन है। तो दीन का जो काम करते हैं उनके लिए अब सहूलतें बढ़ गई, अमन है ना। पहले डर ज्यादा लगता था, अब कम लगता है। इंशाअल्लाह मतलब है कि अमन रहेगा, अमन बढ़ता रहेगा तो मेरा वतन अजीज खुशहाल हो जाएगा। इस्लाम का मजबूत कला बनकर अल्लाह करे कि दुनिया के नक्शे पर हकीकी मानों में उभर जाए। ये सबको चाहिए कि कानून की पाबंदी करें, जो शरीयत से नहीं टकराते उन कवानीन पर आप अमल करें, हम सब अमल करें, और अपने वतन को, अपने मुल्क को के तामीर में हिस्सा लें। तकरीब जहां होती हो तो वहां अगर रोक सकते तो रोकें, वरना वहां हिस्सा ना बने उसका।